اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ماہ رمضان کے حوالے سے، ماہ مبارک کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرامز ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ چند موضوعات ہیں، اہم ترین موضوعات، ان پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء ہمیں سکھاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ آج ہم جو خاص پروگرام کر رہے ہیں اس کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ یعنی کس کس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ قرآن کریم کیا مداد بیان کرتا ہے؟ کہاں کہاں زکوٰۃ دی جانی چاہیے؟ وغیرہ وغیرہ۔ صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ اگر ہم زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں کو وہی دے دیں تو پھر غریبوں کو زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے؟ یعنی سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، اس کے علاوہ بھی چند چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ میں اور عشر میں کیا فرق ہے؟ وغیرہ وغیرہ بہت سارے سوالات آئیں گے ذہن میں اور وہ ہم پیش کرتے چلے جائیں گے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ کیا زکوٰۃ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے؟ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ منیب الرحمان صاحب کون آپ سے واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، معروف، مقبول اور محبوب نام۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ توبہ اور آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ارشاد فرمائیے، یہ زکوٰۃ جو کہ رکن ہے دین کا، ہر بالغ عاقل پر زکوٰۃ فرض کرتا ہے جو صاحب نصاب ہے۔ زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً للہ عز وجل سبحانہ وتعالی
ومصليا ومسلما إلى رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين۔ انیق احمد صاحب، زکوٰۃ جس طرح نماز اور روزہ یہ بدنی عبادات ہیں تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ لفظ زکوٰۃ کے معنی ہیں ایک تو نمو یا گروتھ یا بڑھوتری، یعنی زکوٰۃ اس مال پر ہوتی ہے کہ جس میں بڑھنے کا پوٹینشیل موجود ہوتا ہے، کوئی بڑھائے یا نہ بڑھائے یہ تو اس کا مسئلہ ہے۔ دوسرا، زکوٰۃ کے معنی پاکیزگی کے ہیں، جیسے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان مالداروں کے مال سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ ان کے قلوب کو مال کے غلبہ محبت سے پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ، خبردار انسان مستغنی ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے دولت میں مست ہو کر کہ وہ سب سے بے پرواہ ہے، لا تعلق ہے، بے نیاد ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کا پہلا فلسفہ یا حکمت یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر جو مال کی محبت غالب آتی ہے، اس غلبہ محبت مال سے دل کو پاک کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زکوٰۃ کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے اور ناداروں کو دی جائے۔ ایک بنیادی جو اسلام کا فلسفہ حیات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان اور مال کے مالک حقیقی نہیں ہیں، مالک حقیقی ہماری جان کا بھی اللہ ہے اور ہمارے مال کا بھی اللہ ہے۔ لہذا ہمیں جان و مال میں with certain conditions, limitations، یعنی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس میں تصرف کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی اصل میراث تو ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا، ایک صحابی گئے تو حضور سورۃ التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یقول ابن آدم، بنی آدم کہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال، میری جائیداد، میری پراپرٹی۔ تو حضور نے کہا کہ تمہارا کیا ہے؟ ما اکلتا افنیتا، جو تو نے کھا لیا اور ختم ہو گیا۔ او ما لبست فابلیتا، جو تو نے پہن لیا اور بوسیدہ ہو گیا۔ او ما تصدقت فابقیتا، یا جو تو نے اللہ کے نام پر دے دیا اور تمہاری آخرت کے لیے وہ باقی رہ گیا، محفوظ رہ گیا۔ تو اس لیے حدیث پاک کے علمت نفس ما قدمت واخرت، کہ وہاں جا کر ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آگے اس نے اپنی عاقبت و آخرت کے لیے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ہے
جو اپنے مال کے مقابلے میں اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبت کرے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو کوئی نہیں ہے, ہر ایک کو سب سے پہلے اپنے مال سے پیار ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پھر تمہارا مال تو وہی ہے کہ ما قدمتا, جو تو نے آگے بیچ دیا, صدقات جاریہ میں دے دیا, اللہ کی راہ میں دے دیا, اور جو تو چھوڑ گیا تو اللہ کے رسول میں کہ وہ تمہارے پھر وارثوں کا مال ہے, وہ تمہارا مال نہیں ہے, اس پر تمہارے وارث عشرتیں کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور زکوٰۃ کا فلسفہ یعنی معیشت اور معاشرت دونوں کو پاکیزہ رکھا جائے, یہ دین چاہتا ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ مال کی محبت وہ دل سے نکلے, مال کی جگہ ہاتھ ہے, دل نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا, اب یہ جو زکوٰۃ ہے, وہ کہا کہ مال کو دروازے کے باہر چھوڑو دل کے, اللہ اکبر, اللہ کے اندر نہیں اکبر. داخل کرو. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. اللہ اکبر. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ, کہ اس وقت سے کے آنے سے پہلے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا, کہ قبل ازیں کہ تم میں سے کسی کی موت سر پہ آ کھڑی ہو, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيب, پھر وہ کہے کہ یا اللہ ایک لمحے کی فرصت مل جائے, فَأَصَّدَّقَ, تو میں مال صدقہ کر دوں, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں. فرماتے ہیں کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس لیے جی ارشاد. نہیں, میں صرف اب آپ سے, کیونکہ سوالات بہت سارے ہیں, زکوٰۃ کا موضوع بہت بڑا ہے, چند موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں, کچھ سوالات. یہ فرما دیجئے, جیسے کہ انٹرو میں نے عرض کیا تھا کہ سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش, ان چار چیزوں کے علاوہ بھی کسی چیز پر زکوٰۃ ہے؟ سونا اور چاندی تو اپنی خلقت کے اعتبار سے شریعت نے اسے مال قرار دیا ہے. ٹھیک. لہذا سونا چاندی زیور کی شکل میں ہو, برتن کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, اس پر زکوٰۃ ہے. دوسرا نقود ہیں, جیسے بینک اکاؤنٹ ہے, نقد پیسے ہیں, اور مختلف طرح کے بانڈز ہیں, سرٹیفکیٹس ہیں, وہ سب نقد کے اس میں آئیں گے. اس کے علاوہ مال تجارت ہے, اور اس کے علاوہ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے تو اس پر عشر ہے. جو آبی زمین ہے جس کو ٹیوب ویل سے یا نہر کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے تو اس میں 20واں حصہ ہے 5%, اور جس کو سیراب نہیں کیا جاتا جیسے بارانی زمین اس میں 10%, اور اگر معدنیات ہیں تو اس میں 20%, تو 5%, 10% اور 20%. ٹھیک ہے. اور ان معدنیات میں ہیرے شامل نہیں ہیں, ہیروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب صاحب نصاب, یہ جو آپ نے بات بتائی, سونا چاندی اور وہ کیش کسی بھی شکل میں ہو, پرائز بانڈ وغیرہ میں, اچھا کتنے پیسے میرے پاس ہونے چاہیے یا مالیت کا سونا چاندی؟ ایک میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا کہ جو سوائم ہیں, جو مویشی جنگلوں میں چر کر ہوتے ہیں, جیسے ریوڑ ہوتے ہیں, تو اس پر تعداد کے اعتبار سے اس کی الگ تفصیل ہے. لیکن اگر مویشیوں کا فارم ہے, جیسے یہ بھینسوں والے, گایوں والے, بکریوں والے, جہاں تھان پہ باندھ کر ان کو چارہ دیا جاتا ہے تو وہ مال تجارت ہے. پھر اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہے. فرق یہ ہے کہ
جو زمین کی پیداوار ہے اس کے لیے مدت کا تعین نہیں ہے. جب بھی زمین سے پیداوار ہوگی 6 ماہ میں ہو، کسی چیز کی 3 ماہ میں ہو، سال میں ہو، تو اس پیداوار پر عشر ہوگا. ٹھیک. جبکہ سونا، چاندی، مال تجارت، نقود، اس میں سال گزرنا شرط ہے، جس کو حولان ہول کہتے ہیں. ٹھیک. اور سال سے مراد قمری سال ہے، شمسی سال نہیں ہے، کیونکہ قمری سال اور شمسی سال، جس کو ہمارے یہاں عیسوی کہا جاتا ہے، اس میں دنوں کی تعداد کے اعتبار سے 10 دن کا فرق ہوتا ہے، اور تقریباً 36 سال میں 1 سال کا فرق ہو جاتا ہے. لہذا اعتبار جو ہوگا وہ قمری سال کا ہوگا، زکوٰۃ کا حساب کرنے کے لیے شمسی سال کا نہیں ہوگا. ٹھیک. اب یہ کہ زکوٰۃ کب فرض ہوگی، تو جیسے عام لوگوں کے ہاں تو یہ ہے کہ رمضان کی کوئی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں، بعض علاقوں میں رجب کی ہے. اصولی طور پر ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جب پہلی مرتبہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے وہ نصاب کا مالک بنا تو وہی اس کی تاریخ زکوٰۃ ہے. ٹھیک. آئندہ اسی تاریخ پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. صرف فرق یہ ہے کہ ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ سال کی ابتدا اور آخر میں اور سال کے بیشتر حصے میں اگر صاحب نصاب رہا ہے تو اختتام سال پر پورے مال پر زکوٰۃ دینی ہوگی، خواہ وہ مال کچھ 1 مہینہ پہلے آیا، 10 دن پہلے آیا، 6 مہینے پہلے آیا، سال پہلے آیا، 10 مہینے پہلے آیا. کیونکہ اگر ہر مال پر سال گزرنے کی شرط لگا دی جائے تو آپ کو پتہ ہے صنعت کار، تاجر، وہ تو روزانہ مال آ رہا ہے، روزانہ مال جا رہا ہے. تو اس لیے سال بھر صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، کم از کم نصاب کا مالک. ہر مال پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے. کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنا کیش؟ سونا جو ہے وہ 7.5 تولے کم از کم یا 87.48 گرام. ٹھیک. اور چاندی 632.36 گرام، یا پرانے تولے کے حساب سے 52.5 تولے چاندی، یا اس کی مالیت کے برابر نقد رقم ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فریضۃ من اللہ. ٹھیک. تو جی ہاں، فریضۃ من اللہ. اور جو نقود ہیں ان کے لیے بھی معیار یہی سونے چاندی کی مالیت ہوگی، وہی معیار ہوگا. اچھا، ایک شخص ہے جو دکان ہے اس کی، اس دکان میں کوئی 20 لاکھ کا مال موجود ہے، جس میں کچھ ادھار بھی ہوتا ہے، کچھ ہمارا مال ادھار پہ چلا گیا ہوتا ہے، تو وہ شخص کس حساب سے زکوٰۃ دے گا، کس رقم پر؟ جو کاروباری آدمی ہے تو اس کو ایک تاریخ جو ہے زکوٰۃ کی ویلیویشن کے لیے چاند کی کوئی تاریخ مقرر کرنی ہوگی، اور اس میں اپنی اسٹاک چیکنگ کرنی ہوگی. اور یہ نہیں ہے کہ ہر مال کا الگ پوچھا جائے گا، بلکہ مال تجارت ہو، بینک اکاؤنٹ میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، تمام اموال کو جمع کیا جائے گا. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کچھ مارکیٹ میں کریڈٹ پر چیزیں دی جاتی ہیں، کچھ مارکیٹ سے لی جاتی ہیں، تو اس میں یہ ہوگا کہ جب اپنی پوری مالیت نکال لے گا جس میں وہ رقم بھی شامل ہوگی جو اس نے
مارکیٹ میں قرض پر دی ہوئی ہیں، اور اس میں سے وہ نکال لے گا جو اس نے کسی کا قرض دینا ہے، سبحان اللہ، اس کو منہا کر کے باقی کل مالیت پر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک، ایک آپ نے انکم ٹیکس کی بات کی تھی، تو انکم ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں تو آپ کو اپنی کل آمدنی جو ہے آمدن پر زکوٰۃ دینی ہوگی، جب کہ ٹیکس دینا ہوگا، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ بچت پر دینی ہوتی ہے، جب سال کے اختتام پر تمام ذرائع سے جتنی کل مالیت آپ کی بن جائے اس پر ہے، سال کے دوران جو خرچ ہو گیا سو خرچ ٹھیک ہو ہے۔ گیا۔ اور یہ زکوٰۃ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ ٹیکس نہیں ہے کہ جس میں کوئی ہیلے اور تدبیریں اختیار کی جائیں یا اس کو بچانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس کا حساب اس مالک کو دینا ہے جو ظاہر و باطن سب کا جاننے والا ہے، اور جو ہمیں مال دیتا ہے، نوازتا ہے اپنے فضل سے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال بہت یہ اہم سوالوں میں شاید یہ ہے کہ زکوٰۃ کون لے گا؟ یعنی کیا بیت المال کا تصور، جو دین کا تصور ہے وہ ہم ذہن میں رکھتے ہیں، تو یہ کام بنیادی طور پر حاکم وقت کا نہیں، ریاست کا نہیں کہ وہ زکوٰۃ کو کلیکٹ کرے اور جہاں جو 8 مداد بیان کی گئی ہیں وہاں تقسیم عہد کرے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اموال ظاہرہ جو تھے ان کی زکوٰۃ ریاست وصول کرتی تھی، اور پھر ریاست بیت المال میں اس کو رکھتی تھی اور مستحقین کو وہ دیتی تھی، جی ہاں، جبکہ اموال باطنہ کا ہر صاحب مال خود اللہ کے سامنے جواب دہ ہو کر زکوٰۃ دیتا تھا۔ اموال ظاہرہ میں مال مویشی تھے، اموال ظاہرہ میں زرعی پیداوار تھی، اموال ظاہرہ میں معدنیات تھیں، یہ لوگوں کے سامنے تھیں۔ اب اگر کہیں واقعی حقیقی اسلامی ریاست ہو تو وہ وصول کرے اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق جمع کرے اور پھر وہ مستحقین میں تقسیم کرے رعایا میں، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب موجودہ دور میں لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے کہ اعتماد نہیں رہا، چنانچہ جب حکومت نے بینک اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کاٹنے کا قانون بنایا اور ایک مکتب فکر نے کہا کہ ہمارے مسلک میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہمیں آپشن دیا جائے، پھر کورٹ نے سب کو آپشن دیا، پھر سب کو اختیار دے دے گیا کہ جو اپنی زکوٰۃ بینک کو لکھ کے دے دے تو آفیشلی نہیں کاٹی جائے گی، وہ خود دے، اللہ یہ کہ جو یہ کہہ دے کہ میری زکوٰۃ کاٹ دو۔ تو اس لیے اب ہر مالدار کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے اپنی پوری مالیت پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن مثالی جو معاشرہ ہے یا مثالی اسلامی حکومت، اس کا کام یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ لے اور تقسیم کرے، جو ہماری دین کی روح ہے ہماری، کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ مالداروں کے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور جو نعمت دولت سے محروم ہیں ان کا بھی حق ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقسیم دولت کے لیے کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ دولت صرف مالداروں میں گردش نہ کرتی رہے، ایک تو قانون وراثت بنایا تاکہ مال کا پھیلاؤ ہو، اور دوسری زکوٰۃ فرض کی، اور تیسرا یہ
کہ صدقات کی ترغیب دی. سبحان اللہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ 2.5% پر قناعت کر کے اور 97% جو ہے وہ اس پر سانپ بن کر بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی سے، فراخ دلی انفاق سے کریں، خیرات کریں، صدقات دے. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما اس رہا ہے. لیے قرآن کریم میں لفظ زکوٰۃ تو فرض کے لیے آیا ہے، لیکن عام جو قرآن کی اصطلاحات ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، ایتائے مال ہے، صدقات کے کلمات آئے ہیں، تو وہ تمام نفلی مالی عبادات کو شامل ہیں. اللہ ایک بات یہ اجازت دیں تو عرض کر دوں ارشاد. کہ جو لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں، تو ان کے جو کارخانے کی زمین ہے اور بلڈنگ ہے اور اس کے اندر جو مشینری فٹ ہے پروڈکٹیوٹی کے لیے، پروڈکشن کے لیے، اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو را میٹیریل ہے اور جو فنشڈ گڈز ہیں، تیار مال ہے، اور جو مارکیٹ میں پھیلا ہوا لوگوں پر ان کا قرض ہے اور دیگر ذرائع سے جو اس کی آمد مال ہے، وہ سب کو جمع کر کے زکوٰۃ دینی ہوگی. اچھا، اس میں آپ نے بات فرمائی فنشڈ گڈ. را میٹیریل اور اگر سیمی فنشڈ گڈز ہوں ان پہ بھی دینی، وہ بھی شامل ہے، حتیٰ کہ را میٹیریل بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کا شو روم ہے، وہ بسیں یا ٹرک یا کاریں بیچتا ہے، موٹر سائیکل بیچتا ہے، تو وہ مال تجارت ہے اور اس کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی. البتہ اگر کوئی ٹرانسپورٹر ہے اور اس کے وہ جو ٹریلر ہیں یا بڑے ٹرکس ہیں یا بسیں ہیں یا ٹیکسی ہے، وہ کرائے پر چل رہی ہیں، تو پھر وہ چونکہ کمائی کا آلہ ہے تو اس کی سال کے اخراجات کے بعد جو بچ رہے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی. اسی طرح سے جیسے میڈیکل انسٹرومنٹس ہیں، تو اگر کوئی تاجر انسٹرومنٹس بیچتا ہے تو ان کی کل مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن وہی انسٹرومنٹس اگر ہاسپیٹل میں استعمال ہو رہے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے، ایکس رے مشین ہے، ٹیسٹنگ مشین ہے اور ایم آر آئی مشین ہے، سی ٹی اسکین مشین ہے، تو ان کی مالیت پر نہیں ہوگی. جو ڈاکٹر کے ہاسپیٹل میں جو مریضوں کے لیے، تو ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب، زکوٰۃ دیتے ہوئے نیت کرنا ضروری ہے؟ زکوٰۃ کے لیے نیت کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ عبادت کے لیے نیت شرط ہے. جیسے نماز ہے اور نیت کوئی لفظاً کہنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. لہذا جب دے اور جب ارادہ ہو کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو تب زکوٰۃ ادا ہوگی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لوگوں پر قرض تھا اور وہ نادہند ہو گئے، نہیں دے رہے، تو اب چاہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ میں ایڈجسٹ ہو جائے. تو ایسا نہیں ہوگا. دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کا ہونا یہ ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تملیک، جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا ضروری ہے کہ اسے مالک بنایا جائے؟ اسی لیے جو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی بمشکل طاقت رکھتے ہیں، جیسے ضعیف العمر ہیں یا ایسے دائمی مریض ہیں کہ اب ان کی بحالی کا امکان نہیں ہے، تو وہ فدیہ دیں گے کہ مسکین کو کھلانا ترجمہ نہیں ہے، کھلانے کو اطعام کہتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، یہ طعام ہے کہ مسکین کا کھانا. تو کھلانا کیا ہے کہ جیسے آپ یہ چوراہوں پر
لوگ دسترخوان بچھا دیتے ہیں کہ آؤ کھاؤ، تو اگر کوئی یہ پابندی لگائے گا کہ یہاں بیٹھ کر کھاؤ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اس کو مالک بنا دے گا کہ ٹھیک ہے مرضی یہاں بیٹھ کے کھائے مرضی لے جائے، تو تب زکوٰۃ ادا ہوگی تاکہ اس کو تصرف کرنے کا پورا اختیار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ مفتی صاحب، کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور کن کن کو نہیں دی جا سکتی؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ 8 کیٹیگریز ہیں جو آپ نے آیت پڑھی سورہ توبہ کی 60 کہ فقراء، مساکین اور عاملین اور وہ جن کی اسلام قبول کرنے کے لیے تالیف قلب مقصود ہے، اور وہ جو جن کی گردن غلامی میں پھنسی ہوئی ہے، جب تک غلامی کا رواج تھا اب تو نہیں ہے، اور وہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فی سبیل اللہ وقف کر رکھا ہے، اور مسافر۔ فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے فل ٹائم اپنے آپ کو دین کے کسی کام کے لیے، جیسے جب ریگولر آرمی کا جب تک تصور نہیں تھا، اور تو اس وقت یہ تھا کہ جب جہاد کا وقت آتا تو ہر ایک اپنی سواری اپنا زاد راہ لے کر چلتا تھا، تو اس زمانے میں مثلا کوئی مجاہد ہے لیکن اس کے پاس زاد راہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، تو وہ فی سبیل اللہ میں آتا تھا۔ اسی طرح سے جو مثلا علم دین حاصل کرنے والے طلباء ہیں جو فل ٹائم اپنے آپ کو دین کے لیے ود آل ڈیووشن اینڈ ڈیڈیکیشن وقف کرتے ہیں، وہ مستحق ہیں۔ باقی ہمارے عام طور پر چھوٹتی آتا ہے کہ یتیم اور بیوہ، ان کیٹیگری میں یتیم اور بیوہ کا لفظ نہیں ہے۔ یتیم نادار بھی ہو سکتا ہے، یتیم مالدار بھی ہو سکتا ہے، ارب پتی بھی ہو سکتا ہے، بیوہ نادار بھی ہو سکتی ہے، بیوہ ارب پتی، کروڑ پتی، لاکھ پتی بھی ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ کہ اس کا فقیر اور مسکین اور مستحق زکوٰۃ ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے اصول و فروع کو نہیں دی جا سکتی، یعنی اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ اصول کہلاتے ہیں، اور فروع کیا ہے کہ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ فروع کہلاتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، کیونکہ بیوی کی کفالت آلریڈی شریعت نے اس کے ذمے لگائی ہے۔ لیکن اگر کسی کا بھائی ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، یا چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی ہے، قرابت دار ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور بلکہ اس میں زکوٰۃ کا بھی ثواب ہوگا، صلہ رحمی بھی ہے۔ اسی طرح کوئی اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، لیکن اگر وہ نادار مستحق زکوٰۃ ہے اور اس کی بیوی بھی نادار ہے تو اس کی بیوی کو دے سکتا ہے، یعنی بہو کو، کیونکہ بہو نہ اصول میں آتی ہے نہ فروع میں آتی ہے، تو وہ اگر باپ سے الگ رہتا ہے دے سکتا ہے۔ جب بہو کو مالک بنا دیا جائے تو وہ اپنے بچوں پر یا شوہر پر خرچ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی شوہر کو دے سکتی ہے زکوٰۃ؟ نہیں، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتے، دونوں نہیں دے سکتے، دونوں نہیں، اور اصول و فروع کو نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر بیوی کے پاس زکوٰۃ کا مال آیا اور وہ مستحق کی زکوٰۃ تھی، اب وہ اپنے گھر میں خرچ کرے تو شوہر پر بھی کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے فرض کریں کہ داماد جی، تو داماد اصول و فروع میں نہیں آتا، ٹھیک، تو داماد مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو دے سکتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے اپنی بیوی پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال رکھا تھا میں نے شروع میں کہ جس طرح آپ نے ابھی بات فرمائی صلہ رحمی کی بھی، ایک تو زکوٰۃ عبادت
جی اس کا اجر و ثواب ہمیں مل رہا ہے، جی اور میری کوئی بہن غریب ہے، میرا بھائی کو غریب ہے، تو رشتہ داروں کو ہم عام طور پر فوقیت دیتے ہیں۔ جی اگر یہ صلہ رحمی ہم کرتے رہے اور اسی پر عمل جاری رہا، تو وہ لوگ جو رشتہ دار ہمارے نہیں ہیں، رحمی رشتے نہیں ہیں، ان کو پھر زکوٰۃ کیسے پہنچے؟ ایسا ہے کہ مثلا قرآن نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ دشوار گزار گھاٹی میں کیوں نہ داخل ہوا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو کیا جانے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کا آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فقر و فاقہ کے عالم میں کسی کو کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ، یتیم جو قرابت دار بھی ہو، او مسکیناً ذا متربہ، یا مسکین جو خاک آلود ہے، تو سب کو دینا چاہیے اور دے سکتے ہیں۔ اور ایک لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ مثلا ملازموں کو عیدی دینی ہے تو چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ میں سے دے دیں، تو اگر وہ مستحق ہیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی، مستحق نہیں ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کچھ مالدار ہوتے ہیں اور ان کے کچھ رشتہ دار ان کے میرٹ کے مطابق یعنی کمتر حیثیت کے ہوتے ہیں، لیکن مستحق کی زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آپ کا قرابت دار جو وافر مال نہیں رکھتا اور مستحق کی زکوٰۃ نہیں ہے تو تب بھی اس کے ساتھ تبرع کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے، اور اس کو نفلی صدقے کے طور پر زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال آپ نے شروع میں بھی کہا تھا کہ غیر مسلم کے حوالے سے، تو ایسا ہے کہ اسلام میں کچھ صدقات واجبہ ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارہ ہے اور فدیہ ہے۔ یہ جو چار مدات ہیں یہ صدقات واجبہ ہیں، اور ان کے لیے شریعت نے فرمایا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، یہ مسلمانوں کے مالداروں سے لی جائیں اور مسلمان فقراء کو لوٹائی جائیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے قرب و جوار میں غیر مسلم ہے، پڑوسی ہے، کوئی بھی ہے، یا جو اکٹھے کام کرتے ہیں کہیں بھی ہے، تو اس کو نفلی صدقے کے طور پر خیرات دینا جائز لیکن ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ نفلی خیرات و صدقات کی ممانعت نہیں ہے اور انسانی بنیادوں پر دے سکتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ جہاں سے لی جائے وہیں خرچ کی جائے؟ اگر وہاں مستحقین زکوٰۃ پائے جاتے ہیں تو وہاں خرچ کرنی چاہیے، ترجیحی طور پر کہ وہ فیض سے محروم نہ رہیں۔ یہ دینی حکم ہے؟ جی یہ دینی حکم ہے؟ جی ہم یعنی نہیں، لازمی حکم نہیں ہے، اجباری نہیں ہے۔ اجباری نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، لیکن افضل ہے۔ افضل ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ دور دراز رشتہ دار ہیں یا مستحقین ہیں، جیسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ان ملکوں میں، تو وہاں پر اس طرح کے نادار نہیں ملتے اور وہ اپنے اپنے ممالک میں بھیجتے ہیں، تو یہ درست ہے، اچھی بات ہے کہ وہ بھیجیں ان جگہوں پر کہ جہاں پر مستحقین زکوٰۃ موجود ہیں۔ لیکن پہلے یہ دیکھیں کہ میرے ارد گرد اگر ارد گرد مستحقین ہیں تو ان کو بھی دینا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ وہاں تقسیم کر دیں، کچھ دوسری جگہ دے دیں، اس میں اختیار ہے۔ اس میں اختیار ہے۔ ایک اور بات بھی ضمناً عرض کر دوں جی ارشاد، کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ
یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کو ترجیح دینی چاہیے جو خوددار ہیں، عزت نفس کا پاس رکھتے ہیں، اور عزت نفس کی وجہ سے جو ان کے حالات سے واقف نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو غنی آدمی ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، گڑ گڑا کر سوال بھی نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو خاص طور پر تلاش کر کے دینا چاہیے۔ یہ زکوٰۃ دینے کے آداب ہیں۔ جی ہاں، اور اگر اس طرح کا بندہ ہے کہ مجھے یا آپ کو معلوم ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے، لیکن اگر اس کو زکوٰۃ کے نام پر دیں گے تو وہ نہیں لے گا، تو پھر آپ اس کو، آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہو، تحفے کے نام پر بھی دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا خوددار ہے کہ اس طرح بھی نہیں لیتا، تو ہمارے فقہا نے کہا کہ آپ قرض کے نام پر دے دیں، بھائی آپ یہ لے لیں، اپنا کام نکال لیں، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد کہہ دیں بھائی میں نے آپ کو چھوڑ دیا قرض۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کی عزت نفس کو مجروح نہ کیے، اس لیے کہا کہ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کسی کو اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ دینے کے بعد جتلایا جائے اور اذیت پہنچائی جائے۔ فرمایا کہ وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اور اپنے صدقات کے اجر کو احسان جتلا کر اور ذہنی اذیت پہنچا کر باطل نہ کرو۔ پھر کہا کہ ان لوگوں کی مثال کہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، شوشہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو جیسے ایک چکنا پتھر ہے، چٹان ہے، اس کے اوپر کوئی مٹی جم گئی اور کچھ سبزہ اگ گیا اور تیز بارش آئی، سب کو بہا لے گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دو گے تو جیسے تیز بارش میں وہ چٹان جو ہے بہہ جاتا ہے، اس کے اوپر جو کچھ بھی ہے اور چٹیل لے جاتی ہے، اس طرح اجر سے محروم ہو جاؤ گے۔ کیونکہ عبادت پر انسان بندوں سے اجر کا، ستائش کا، صلے کا، تعریف کا، نمود کا طلبگار نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا طلبگار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں، 2-3 چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کی خدمت میں۔ ایک مال جو میں نے خریدا، فرض کیجئے 1 کروڑ کا، اب وہ 1.5 کروڑ کا ہے، تو زکوٰۃ مال خرید پر ہے یا مال فروخت پر؟ زکوٰۃ جو ہے وہ آج کی تاریخ پر ہے، آج کی تاریخ جو کرنٹ مارکیٹ ویلیو ہے اس پر ہوگی، اس پر ہوگی۔ ہمارے ساتھ سونا کسی نے اگر فرض کریں ہماری زندگی میں بھی کوئی 1960 کے لگ بھگ سونا 100 روپے کا تولہ تھا۔ ٹھیک۔ اب اگر کسی نے اس زمانے میں 100 تولے سونا رکھا ہوا اور کہہ دے بھی یہ تو 100 روپے کے لیے نہیں، آج کی تاریخ میں جو قیمت ہوگی اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح سے ضمناً یاد آ گیا کہ پلاٹ جو اپنے لیے خریدا ہو استعمال کے لیے یا اپنے بچوں کے لیے، تو جس پر مکان بنانے کے لیے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ جو پلاٹ یا فلیٹ یا جو خریدتے وقت کاروبار کی نیت سے خریدے گئے ہوں کہ بیچ کر نفع کمائیں گے، تو پھر وہ بھی مال تجارت میں آتے ہیں اور ان کی بھی کرنٹ مارکیٹ ویلیو پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک شخص نے ایک پلاٹ لیا 500 گز کا کہ میں اس پر مکان بناؤں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ 10 سال کے بعد اس کا موڈ یہ ہوا کہ اس پلاٹ کو بیچ دیا جائے، اچھے پیسے مل رہے ہیں، تو اس کو اسی سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اسی سال کی۔ اچھا، کیونکہ اس میں نیت خریدتے وقت نیت کا اعتبار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا زکوٰۃ میں ماہانہ بنیاد پہ دے سکتا ہوں؟ جی ہاں، سال کے دوران
اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے ٹھیک، تو زکوٰۃ کی نیت سے دے سکتا ہے۔ اختتام سال پر جب اپنی زکوٰۃ کا حساب کرے گا تو جو دے چکا ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی، اور باقی مزید اگر اس پر کوئی آتی ہے تو وہ اسے دینی ہوگی۔ ٹھیک ہے، لہذا زکوٰۃ نیت کے ساتھ سال کے اختتام سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پارٹنرشپ میں بزنس ہوتے ہیں، جی ہاں، ایک بزنس ہے پارٹنرشپ میں، فرض کیجئے کہ میرا اور آپ کی پارٹنرشپ ہے، جوائنٹ بزنس چل رہا ہے، اس میں زکوٰۃ کون دے گا؟ اس میں دو صورتیں ہیں کہ ان کو بھی سال میں ویلیویشن کرنی پڑے گی اور اپنے سارے مال کا حساب کر کے جس تناسب سے شیئرز ہیں اصل مائع نفع وہ بتا دیا جائے اور ہر فریق اپنی اپنی زکوٰۃ دے، اور اگر چاہیں تو وہ 2 یا 4 فریق جو ہیں وہ کسی ایک کو اختیار بھی دے سکتے ہیں کہ آپ ہمارے وکیل ہیں اور آپ پوری مالیت نکال کر زکوٰۃ دیں، تو اس طرح بھی ادا ہو جائے گی۔ اس طرح بھی ادا ہو جائے گی۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا، کیا زکوٰۃ لینے والا شخص زکوٰۃ دینے والے سے کیا یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ جس مال میں سے مجھے زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام؟ نہیں، اس کا مکلف نہیں بنایا، اس کا مکلف نہیں بنایا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق زکوٰۃ ہے ٹھیک، تو ویسے بھی حکم ہے کہ کسی کے پاس سود کا یا جو بھی اس طرح کا پیسہ ہے بغیر نیت ثواب کے وہ اپنی ملک سے نکالے، وہ نکالے، لیکن جو لے رہا ہے مستحق زکوٰۃ، اسے یہ شک ہے کہ یہ آدمی جو مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا مال 2 نمبر کا ہے، تو کیا وہ اسے منع کر سکتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، مجھے آپ سے زکوٰۃ نہیں چاہیے؟ اگر وہ بہت ہی ماشاءاللہ تقوی، پارسا ہے، صاحب تقوی ہے، تو اس کا اختیار ہے۔ ٹھیک، باقی ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی کے پاس اگر ناجائز مال آیا ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، یا اور ناجائز ذرائع سے ہے، غصب کا ہے، تو وہ اپنی ملک سے اس کو نکالے۔ اگر اصل مالک معلوم ہے تو اس کو لوٹائے، سبحان اس کے اللہ، ورثاء معلوم ہیں تو ان کو لوٹائے، معلوم نہ ہوں تو پھر اس کو بغیر نیت ثواب کے دے دے، صدقہ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین معیشت اور معاشرت دونوں کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ تو دولت کے لیے، مال کے لیے انسانیت ترسے، اور نہ مال کو فتنہ بناتے ہوئے مال کی طرف لپکے۔ جو مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ مال کی محبت دل سے نکالتا ہے ہمارا دین، پورے قرآن کریم میں بچت کی بات نہیں ہوتی، انفاق، صدقات، خیرات، جو صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ، جو مفتی صاحب نے ایک ایک بات بیان کر دی وضاحت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ عبد الدینار اور عبد الدرہم ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ماہ رمضان میں ہم مختلف موضوعات پر بات کرواتے رہیں گے، اور ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی وہی قرآن کریم کی مختلف آیات پر جو گفتگو ہوتی ہے اور ہم سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے، وہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن پورے ماہ مبارک میں یہ موضوعات پر گفتگو جاری رہے گی اپنے ملک کے ممتاز علماء کے ساتھ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔